صبح وہ دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پر ڈھیلا سا سویٹر پہنے بالوں کو جوڑے میں باندھتے وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپیئر کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ نوٹس کئی روز پہلے فوٹو اسٹیٹ کروائے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبانجی کے سبزہ زار پہ بہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو کاپیئر کے پاس آئی، اپنے نوٹس اٹھائے، سبانجی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اسے ایک میز پہ رکھا لاوارثہ رجسٹر نظر آیا۔ رجسٹر جانا پہچانا تھا۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پر بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا۔ اوہ، ڈی جے؟ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے کا نسیان۔ وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیئر پر چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس نے رجسٹر اٹھا لیا، وہ اب اس کا تھا۔ باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کی فیملی کو دے چکی تھی، مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ باہر آ گئی اور گھاس پہ بیٹھ کر ڈی جے کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ اس کا رف رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ کر باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ایسی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پہ ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس روز جیو انفارمیشن کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی اسپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی تھی۔ وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پہ انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی جب ایک دم رک گئی۔ رجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا، "Into the same river, no man can enter twice. ہیراکلیٹس"۔ وہ بالکل شل سی سانس روکے تحیر سے اس سطر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ پزل باکس اسے ڈی جے نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھول پائیں گی شاید وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ ایک دم رجسٹر لیے اٹھ کر ڈوم کی طرف بھاگی۔ اسے متسم کو ڈھونڈنا تھا۔ ہیراکلیٹس، یونانی فلسفی۔ اسے یاد آ گیا۔ متسم نے وہ سطر پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یہ ہیراکلیٹس کا ایک قول ہے، جیسے تم نے اس کے دوسرے اقوال سنے ہوں گے۔ مثلاً وہ یاد کر کے بتانے لگا، کتے اسی پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہوتے، یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے مشہور اقوال بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل، حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے ان میں سے کوئی بھی قول نہیں سن رکھا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے ٹھیک راستے پر چل نکلے ہیں، اور اس راستے پر اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمز گرائے ہوں گے۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے ہینسل اور گریٹل کے ان بریڈ کرمز کو چننا ہے۔ دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوری میم۔ حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خواہانہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور واپس پلٹی۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمی سرگوشی میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ اگر اس نے ہیراکلیٹس کا ایک کال ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کے کوڈ ورڈ کا تعلق اسی کال سے ہوگا، یا پھر شاید ہیراکلیٹس کی ذات سے۔ ٹھہرو، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھیں۔ یہ رہا ہیراکلیٹس کا اعمال نامہ۔ اس نے دھبکی آواز کے ساتھ کتابیں میز پر رکھیں۔ لائبریرین نے چہرہ اٹھا کر اسے تلملا کر دیکھا۔ سوری، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پر بیٹھا۔ میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہو کر فلسفے کی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہیراکلیٹس کو گوگل کر لیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ۔ اس نے ساتھ رکھے متسم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا اور کی پیڈ پر انگلیاں رکھیں۔ جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے نکلے تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا، اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا۔ اتنے لمبے لمبے ڈاکیومنٹس پڑھنے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹس بتاتا ہوں۔ اس کی کوف دیکھ کر متسم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پہ نگاہیں دوڑاتے پڑھنے لگا۔ اوہ اچھا، ہیراکلیٹس کا تعلق ایشیا مائنر سے تھا۔ خاصا بدمزاج فلاسفر تھا۔ اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا تھا اور کافی خاندانی بھی تھا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کو خاصی حقارت سے دیکھتا تھا۔ اس کے خیال میں ہومر کو بھرے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے، اور ہیسیوڈ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن اور رات کا فرق نہیں پتا۔ ہیراکلیٹس کے مشہور اقوال یہ ہیں:
گدھے سونے پہ گھاس کو ترجیح دیتے ہیں، کتے ہر اس شخص پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور بس کر دو معتصم ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی۔ معتصم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا، اس کا ایک سائٹ کورس فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگے، اور اب وہ معتصم کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈچ تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا، اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پہ ان فلسطینی لڑکوں جیسا ہی لگتا تھا۔ میں تو ہیراکلائٹس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے یہ کتوں، گدھوں اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ ایک منٹ، لطیف ذرا چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اقوال اس کے ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا کال نہیں، بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسفی ہے، فلکس فلسفی۔ تم نے سن تو رکھی ہوگی۔ میں ہیراکلائٹس کا نام آج پہلی بار سن رہی ہوں، کچھ جا کے اس کی فلسفی۔ تم نے، بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا، یہ محاورہ دراصل ہیراکلیٹس کی اس فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکالتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ تو وہ خود وہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، حالانکہ اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تم نہیں سمجھیں۔ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا۔ اب نہ تم وہ ہو اور نہ سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحہ بلمحہ بدل جاتی ہے۔ یہ ہے ہیراکلیٹس کی فلسفی آف چینج۔ فلسفی آف چینج؟ حیا نے اسبات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اور تمہیں پتہ ہے، چینج میں پورے 6 حروف ہوتے ہیں۔ اوہ ہاں، معتصم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ ادھر ادھر ٹیبل سے پڑھتے چند طلبہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ معتصم نے فوراً سر چکا دیا۔ وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سائڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ دیا۔ اب یہ کھل جائے گا؟ مگر پزل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوڈ کچھ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ حیا، تم ہیراکلیٹس کی میٹا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا، فی الحال تو میں صرف ٹاکسم جانے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی۔ ہم نے بھی ٹاکسم جانا ہے، اور ابھی گورسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے۔ تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈوم کے لاکر میں رکھا، پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی، یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کے کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پہ لٹکا تھا، وہ اس کا سیاہ فراک تھا، جس کی اوپری پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی، وہی جو وہ جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دیے جانے والے ڈنر پر پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پھپھو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا۔ چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراک مناسب نہیں تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے تو اس کا فراک سادہ ہی تھا۔ اس نے لباس بدل کر اپنے بال کیچر میں باندھے، پھر اپنے سنہری کلچ میں پاکستانی سلیم سا موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک بھدا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی بیلٹ کے ساتھ فراک کی بیلٹ سے نتھی کر دیا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس بالکل چھپ سا گیا تھا۔ کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا تھا نا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حالے سے ان کا نمبر لے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی، ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی،
اب اسے لازمی جانا تھا۔ گورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشست پہ بیٹھی تھی۔ راستے کے اس طرف معتصم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھا تھا۔ حیا کے بائیں طرف کھڑکی کے ساتھ والی نشست پہ ایک ترک لڑکی موجود تھی۔ تمہارا فلوٹیلا فلسطین کب پہنچے گا معتصم؟ وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف گردن موڑ کر اس سے مخاطب تھی۔ جون میں پہنچ جائے گا۔ اسرائیلی اسے داخل تو ہونے دیں گے نا؟ امید تو ہے، کیونکہ یہ فلوٹیلا ترکی کا ہے اور اس میں بہت سے ممالک کے وفد بھی ہیں، جواب لطیف نے دیا تھا۔ اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا نہ ہونے دیا تو؟ آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں اتنے ہم بھی ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے۔ معتصم کے اشارے پر ان دونوں نے گردنیں اونچی کر کے ونڈ اسکرین کے پار دیکھا، جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر فلوٹیلا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی دوبارہ استنبول میں نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ می ٹو، حیا نے فوراً کہا۔ می تھری، پاس بیٹھی ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ ویسے معتصم، ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا نہیں؟ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا چاہ رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھیں۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلے مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی پورے ترک بن گئے ہو۔ ان پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو، تم منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ مادام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی ہی دور جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مگر مجھے ابھی اپنی اس ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد جب میں واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ لاؤنج میں سوگواریا سی چھائی تھی۔ مسز عبداللہ اور ان کی سرخ بالوں والی بیٹی مہر مخموم سی سامنے صوفوں پر بیٹھی تھیں۔ حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپٹ پر مہر کی بیٹی عروا کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا، اور اب اس نے تعصب سے سر کو جھٹکا۔ تو مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی، پھر کلیئرنس میں تمہاری مدد بھی کروا دیتی۔ تم کتنی پریشان رہی ہوگی۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایسا اچانک دھچکا لگا کہ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا اور سر جھکا کر انگلی کی پور سے آنکھ کا کنارہ پہنچا۔ مہر نے بہت فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو، پہلے سے زیادہ کمزور حیا، اور تمہاری رنگت بھی کملا گئی ہے۔ بس بخار ہو گیا تھا اور پھر سفر کی تکان۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ واقعی بہت پزمردہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں ذرا کھانے کا کچھ کر لوں؟ مسز عبداللہ اٹھیں تو وہ بے اختیار کہہ اٹھی، کھانا پھپھو کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی۔ پھر مجھے صرف 10 منٹ دو، وہ اجلت سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ مہر بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی، پھر عروا کو دیکھا۔ عروا، تم حیا کو کمپنی دو، اور فار گاڈ سیک عروا، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اس نے جاتے جاتے بچی کو خفگی سے گھورا۔ عروا گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر حیا کو دیکھا، پھر سادگی سے مسکرا دی۔ سوری، کوئی بات نہیں، تم بے شک کارٹون دیکھ لو، میں بور نہیں ہوں گی۔ ویسے کون سا کارٹون ہے یہ؟ اسے کارٹون ذرا شناسا لگے تو آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیپٹن پلانٹ، آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ عروا دبے دبے جوش سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہے، میرے فیوریٹ، وہ ایک دم خوشی سے کہتی صوفے کی نشست پر آگے کو ہوئی۔ مجھے یہ بہت پسند ہیں، اور لنڈا تو بہت زیادہ۔ عروا، میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں بچپن سے ہی ان کی بہت جنونی فین رہی ہوں۔ جب یہ سارے پلانٹس اپنی اپنی انگوٹھیاں فضا میں بلند کر کے
فائر، ارتھ، ونڈ، واٹر چلاتے تھے تو میرے اندر اتنی انرجی بھر جاتی کہ مجھے لگتا میں بھی اڑنے لگوں گی۔ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی، مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا۔ پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا۔ ہاں، مجھے پتہ ہے، ماما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی عناصر ہیں۔ مجھے بھی تبھی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسفیوں نے یہ 4 عناصر باری باری پیش۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رکی۔ لمحے بھر کو اس کے اندر باہر بالکل سناٹا چھا گیا۔ یونانی عناصر؟ اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ اسے یاد تھا یہ عناصر یونانی فلسفیوں نے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے، کسی نے کہا ہوا سے، اور وہ عنصر اس فلسفے کی پہچان بن گیا۔ ہیراکلائٹس کا عنصر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتی جیسے چونک اٹھی۔ عروا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عروا، مجھے نیٹ چاہیے، ابھی، اسی وقت۔ وہ بے چینی سے بولی تو عروا سر ہلا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پاڈ اٹھا کر اسے دیا۔ یہ ممی کا آئی پاڈ لے لیں۔ تھینکس۔ اس نے آئی پاڈ پکڑ کر اس کا گال تھپ تھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ ان کو خدا حافظ کہہ کر باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے معتصم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حیا، خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ہی ذرا فکر مندی سے بولا تھا۔ معتصم، تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تخلیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا، حیا، میرا خیال ہے تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ معتصم، اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو۔ ہم خواہ مخواہ اس نیم پاگل آدمی کی سوانح عمری پڑھ رہے تھے، ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی۔ اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے مل کر بنی تھی۔ کسی نے کہا وہ پانی ہے، کسی نے کہا ہوا، اور یوں ان 4 بلکہ 5 عناصر کی فہرست مرتب ہوئی تھی۔ ہیراکلائٹس کا عنصر آگ تھا اور یہی اس کی پہچان تھا۔ فائر؟ ہاں، فائر، ہیراکلائٹس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پہ اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی۔ معتصم، انسان ایک دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہیراکلائٹس کے خیال میں آگ سے بنے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے، جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اس پزل باکس پہ لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو ہے فائر۔ وہ کالونی کے سرے پہ کھڑے ہو کر فون پہ کہہ رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور اسٹریٹ پوز چل اٹھے تھے۔ مگر حیا، فائر میں تو 4 حروف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹالی کا لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے تمہیں؟ اوہ مائی گاڈ! اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ تو لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو، پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ جواباً ہنس دیا تھا۔ چلو، پھر تم رات کو واپس آئیں تو اس باکس کو کھولیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ میں... فکرہ اس کے لبوں میں رہ گیا۔ کسی نے اس کے کان پہ لگا فون زور سے کھینچا تھا۔ اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آس پاس کہیں کھبی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی۔ دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا، اور پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ بدقت پلکیں اوپر کو اٹھی تھیں۔ ان پر جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے۔ وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائیں، منظر ویسا ہی رہا۔
اندھیرا، تاریکی، بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے اور جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی ہیں۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھینچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، ذرا سا لوہا کھنکا۔ اس کی دائیں کلائی میں ہتکڑی ڈلی تھی اور وہ دیوار سے بندھی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا مگر بے سود۔ اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ بامشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سا سیدھے ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا لڑک گیا۔ حیا نے گردن موڑی، درد کی ایک ٹیس بے اختیار اٹھی، اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پھٹوں سے بنی تھی اور پھٹوں میں باریک سی درزیں تھیں۔ اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئیں تو اسے نظر آیا، ان درزوں سے رات کی تاریکی میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ بدقت چہرہ اس درز کے قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تھا۔ وہ باسفورس کے سمندر پر بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا۔ وہ ذرا مختلف لگ رہا تھا، شاید وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے کوف سے اسے پر دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا۔ وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا، مگر بو، وہ خون تھا۔ وہ متوحش سی ہو کر ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پر نہیں تھا۔ جو واحد خیال اسے اس وقت آیا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ عبد الرحمن پاشا نے اغوا کروا لیا تھا کیا؟ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائیں۔ وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراک کی بیلٹ کے ساتھ نسی تھا، اس کے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ذہن میں اپنی پھپھا کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جانے کون سا وقت تھا، پھپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے کلچ کھولا۔ اندر اس کا پتلا سا پاکستانی فون رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا، وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں، اور فراک کے ساتھ نہ تھی۔ کلچ پر ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 2 فون تھے، مگر عبد الرحمن پاشا کو تو معلوم تھا۔ لیکن اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی والے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا۔ اس میں اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پر 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی، بس۔ اتنی سی دیر میں بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ جی میں جہان کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سدبین پھپھو کا نام تلاشنے لگی۔ ان کا نمبر بھی غائب، بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں؟ اس نے دکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا، اور تب ایک دھماکے سے اسے یاد آ گیا کہ یہ پاکستانی فون تھا اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں کال کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی، فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت، اور تبھی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار وہ آوازیں سنی۔ عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی لڑکی اٹھا لائے ہو۔ یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو، اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو… آوازیں دور جا رہی تھیں، اب وہ مبہم ہو گئی تھیں۔ اس نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا۔ بحری جہاز کی روانگی؟
اور پاشا کی لا علمی؟ تو کیا پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی تھی میں؟ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پر پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے لاک کھولا۔ وہ خالی تھا۔ صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس نمبر پر کی تھی۔ باقی لاگ ارم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ مسدود، ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبر ترک فون میں تھے اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہری بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کی قمیص سے جھلکتے اس کے سنہری بازو پہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا نتاشا۔ شاید اس کا نام تھا، اور وہ اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا یا جلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ اس چھوٹے سے دڑبے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی، بے ہوش، بے سد پڑی۔ کسی کے چہرے پر نیل تھے تو کسی کے بازوؤں پر خراشیں یا جمع ہوا خون تھا۔ خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم متلانے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھو دے گی۔ اپنے ناکارہ فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا۔ عطاسلات کا کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابو ظہبی میں خریدا تھا، مگر اب وہ بیکار تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا اور پھر یہ طے شدہ کارڈ نکلا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پہ رکھا اور موبائل کی روشنی اس پر ڈالی۔ آف وائٹ کارڈ پہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ نیچے ترکی کے 3 نمبرز لکھے تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان، کوئی مشہور واقعہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ 30 سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے لب کاٹتے سنے گئی۔ اس کی امید کا دیا بار بار جلتا بجھتا جا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی تھی۔ اسے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جا رہی تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ عثمان انکل؟ وہ تیزی سے بولی۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلیمان۔ میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی اتحاد ایئر لائنز، سبانجی یونیورسٹی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وقت کم تھا اور وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ یہاں پر کوئی کمرہ ہے، میں اس میں بند ہوں۔ یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں۔ پلیز کسی سے کہیں میری مدد کرے۔ وہ تیز تیز بولتی گئی۔ 1 منٹ، مجھے بتائیں کہ آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کسی کھڑکی وغیرہ سے باہر دیکھ سکتی ہیں؟ ہاں، یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے اور ادھر ایک پل ہے، باسفورس برج۔ نہیں نہیں، یہ رابطہ کٹ گیا۔ اس نے بوکھلا کر اسکرین کو دیکھا اور پھر اس باریک درخت سے جھلکتے منظر کو۔ اس نے باسفورس برج کہہ دیا تھا، جبکہ وہ باسفورس برج نہیں تھا۔ وہ اب پہچانی تھی، یہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل۔ اس نے اپنی لوکیشن ہی غلط بتائی تھی۔ اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھے گئی۔ بیلنس ختم ہو گیا تھا اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، تالا کھلنے کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈھلکا کر آنکھیں موند لیں۔ دروازہ بھاری چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ کوئی اندر آیا۔ اس پہ جھک کر اس کی ہتھکڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کراہ نکلی۔
وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ "م-" وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے پر دوڑائیں۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا۔ ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف آتش دان، جس کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ہیراکلائٹس کی دائمی آگ۔ ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں پڑی الاؤ میں دہک رہی تھیں۔ ان کے سرے پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے تھے اور وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے۔ آتش دان کے ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی۔ اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑھا سا مایا ابل رہا تھا۔ اس کی بو سارے کمرے میں پھیلی تھی، شہد سے زیادہ بھورا مایا۔ وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی۔ اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ کال ضائع کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ میں آئی بھی تھی یا نہیں، اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں۔ گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی۔ لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی، اور جو ذلت، جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کے سامنے وہ بھولی بسری سی ویڈیو آ گئی، شریفوں کا مجرا۔ نہیں، پلیز اللہ تعالیٰ، پلیز میری مدد کریں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گئی۔ اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی، شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے۔ وہ زرد الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپیٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھیں۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ لمبے بال کمر اور کندھوں پر بکھرے تھے۔ وہ ان کو سمیٹنے پر بھی قادر نہیں تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ نہیں ہلی۔ پسینے کی چند بوندیں اس کی گردن اور پیشانی پہ چمک رہی تھیں۔ دفعتاً دروازہ کھلا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک پست قد چینی نقوش کا حامل شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پہ رکھا، پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ آہا، نتاشا! وہ قریب سے دیکھنے پہ کوئی روسی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ایک امید سی بندھی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ کر لائے تھے۔ Now you are Natasha. English. English. All right. وہ اسبات پہ سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ آگ کے سامنے کھڑا تھا۔ تپش کا راستہ رک گیا۔ ذرا سا سکون ملا۔ پور کنٹری، ٹورسٹ گرل، پور پیپل۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا باپ امیر آدمی ہے، وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا۔ سو نتاشا، یو وانٹ انگلش نیم؟ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف پلٹا۔ وہ جواب دیے بنا ایک ٹک اس سلاخ کو دیکھے گئی جس پہ لکھا ایم دہک رہا تھا، یا شاید وہ ڈبلیو تھا۔ وہ سلاخ کیوں دہکا رہا تھا؟ کس لیے؟ ایک خوفزا اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ اسے بے اختیار اس کمرے میں بے سود پڑی لڑکی کا بازو یاد آیا۔ وہ ٹیٹو نہیں تھا، وہ لمحے بھر میں جان گئی تھی۔ یو وانٹ انگلش نیم؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نو نو، وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی بڑبڑائی۔ ناؤ دس از یور نیم۔ وہ سلاخ کا دہکتا لوہا اس کے قریب لایا۔ نہیں نہیں، وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور سے چلانے لگی۔ وہ اسے اس گرم لوہے سے داغنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ خوف و دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ یور نیم، اس نے جتا کر کہتے سلاخ حیا کے بازو کے قریب کی جہاں فراک کی چھوٹی آستین ختم ہوتی تھی۔ کندھے سے ذرا نیچے، وہاں وہ سلاخ قریب لے گیا۔ اسے دہکتے انگارے کی حدت محسوس ہوئی۔ وہ تڑپ کر ادھر ادھر سر مارنے لگی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ اس لمحے اس نے دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اور اس پستہ قد روسی سے اسے نجات دلا دے۔ کوئی آ جائے
چاہے وہ عبد الرحمن پاشا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی تو۔ روسی نے دہکتا ہوا لوہا اس کے بازو کے اوپری حصے پر رکھ کر دبایا۔ وہ بری طرح سے بلبلا اٹھی۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی، مگر وہ اسی طرح زور دے کر سلاخ دبائے کھڑا تھا۔ اندر سے ماس چلنے لگا تھا۔ وہ روح میں اتر جانے والی، زخمی کر دینے والی بدترین جلن تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے سلاخ اٹھا لی۔ وہ مکمل طور پر جل گئی تھی۔ روسی دوبارہ پلٹا اور سلاخ رکھ دی۔ اس کے دائیں بازو کے اوپری حصے پہ سیاہ جلا ہوا حرف لکھا تھا۔ روسی واپس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حیاء متورم سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دہل کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں دوسری سلاخ تھی جس پر HO لکھا تھا اور اوپر تلے لکھے دونوں حروف انگارہ بن چکے تھے۔ نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ نہیں۔ وہ وحشت سے تڑپتی خود کو پیچھے دھکیلنے لگی، مگر رسیوں نے اسے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہ پائی۔ نہیں، وہ خوف سے چلا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور سیاہ داغے گئے ہر تلے سلاخ گاڑتی، کھولتا ہوا گرم درد، دہکتے انگارے، آگ۔ اس کی تکلیف آخری حد کو چھونے لگی۔ وہ درد سے گھٹی گھٹی سی چیخ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس تکلیف سے مرنے والی ہے۔ وہ جسم کے اندر تک گھس کر جلا دینے والا درد تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سلاخ ہٹائی تو حیا کی گردن بے دم سی ہو کر ایک جانب ڈھلک گئی۔ اس کا تنفس آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ تکلیف سے وہ ہوش کھونے والی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر مزید رونے کی سکت وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ روسی اب تیسری سلاخ اٹھا لایا تھا۔ اس پر RE لکھا تھا۔ حیا نے تکلیف سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اپنی ساری زندگی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ بچپن کے دن، یادیں، اس کے نانا کا گھر، اس کی نانی، اس کے لمبے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھیں۔ پھر منظر بدل گیا۔ وہ اور روہیل کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ اسکول بیگ لیے وہ اسکول جا رہے تھے۔ روہیل کچھ بتا رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے خود کو ابا کی لائبریری میں دیکھا۔ وہ ان کی ایک موٹی سی کتاب کھول رہی تھی جس میں سوکھا پھول رکھا تھا۔ وہ اس نے خود ہی وہاں رکھا تھا۔ اب وہ تایا فرقان کو اپنے عید کے کپڑے ہینگر سے اٹھائے دکھا رہی تھی۔ وہ اس کا جوش و خروش اور خوشی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ روہیل اس کے ساتھ لان میں بھاگ رہا تھا۔ ان کے آگے 2 خرگوش دوڑ رہے تھے۔ وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر پر بکھرے تھے۔ خرگوش گھاس پر دور بھاگتے جا رہے تھے، سفید نرم نرم سے خرگوش۔ روسی نے گرم سلاخ اس کے بازو سے مس کی۔ ایک کھولن سی اس کے اندر اترتی گئی۔ اگلے ہی پل اس نے کرنٹ کھا کر سلاخ ہٹائی۔ کہیں فون کی گھنٹی بجی تھی۔ خرگوش غائب ہو گئے۔ درد ہر شے پہ غالب آ گیا۔ وہ پہلی 2 دفعہ سے کئی گنا زیادہ شدید درد تھا، کیونکہ سلاخ جلدی ہٹانے کی وجہ سے جلد پوری نہیں جلی تھی اور حسیات باقی تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے، مگر وہ پھر سے رو رہی تھی۔ فون، یور فون۔ آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھا اور اس کی فراک کی بیلٹ سے لگا پرس نوچا۔ سیفٹی پن ٹوٹ گئی، کپڑا پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا۔ وہ زور زور سے بج رہا تھا۔ شدید تکلیف میں بھی جو پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پہ تھا اور بیلنس ختم۔ پھر فون کیسے بجا؟ روسی کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا، کبھی فون کو۔ پھر اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ اس پہ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور پوری قوت سے اسے دیوار پہ دے مارا۔ فون کی اسکرین چکنا چور ہوتی زمین پہ جا گری۔ یو کال سم ون؟ وہ وحشیوں کی طرح اس پہ جھپٹا اور گردن کے پیچھے سے بات دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ حیا نے نیم جان نڈھال آنکھوں سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا، اس کے بال چھوڑے اور انگیٹھی پہ دہکتا برتن ہینڈل سے اٹھایا۔ کھولتی ہوئی ویکس۔ یو بچ۔ وہ غصے میں گالیاں بکتا اس کے قریب آیا اور برتن اس کے سر پہ اونچا کیا۔ نو۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے بال؟ اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل پایا تھا کہ روسی نے برتن اس کے سر پر الٹ دیا۔ گرم کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کی مانگ پہ گری اور ہر طرف سے نیچے لڑکنے لگی۔ اس کی دلخراش چیخ نکلی۔ ابلتے مادے نے اس کے سر کی جلد کو گلا دیا تھا۔ بازو کا درد غائب ہو گیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں زور زور سے چیخ رہی تھی، اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ بھی چیخ رہا تھا۔ اور تب اس نے زور سے اس کی کرسی کو دھکا دے کر الٹ دیا۔
وہ کرسی سمیت اوندھے منہ زمین پہ جا گری، آتش دان کے بالکل قریب۔ کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا تھا، ویکس اس کے سر پہ جمنے لگا تھا، اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا، آتش دان سے آگ کی لپیٹیں لپک لپک کر اس کی طرف آ رہی تھیں۔ اس نے زمین پہ گرے گال فرش پہ رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا۔ دھوئیں کے اس پار کوئی روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا۔ چیخیں، دھواں، آگ، خون، اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا۔ جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراک کا دامن تھا، آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کو زرد شعلے میں بدلتے دیکھا، ہر طرف دھواں تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی۔ اس کے سفید خرگوش اس دھوئیں میں غائب ہو رہے تھے، وہ جل کر مر رہی تھی۔ ہیراکلائٹس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، وہ سفید چھت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، جس پہ خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ درمیان میں ایک قیمتی اور نفیس فانوس لٹک رہا تھا، اس کا سر ایک نرم گداز تکیے پہ تھا اور مخملی کمبل گردن تک ڈلا تھا۔ اس نے ایک خالی خالی سی نگاہ کمرے پہ دوڑائی، وسیع و عریض پرتعیش بیڈ روم، ایک طرف دیوار گیر کھڑکی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے، جس سے صبح کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھر سے موند لیں اور ان پہ بازو رکھ لیا۔ ان گزرے دنوں میں سوتی جاتی کیفیت میں وہ بہت روئی تھی، بہت چلائی تھی۔ یہ کمرہ اس نے دیکھا تھا، وہ ادھر ہی لائی گئی تھی۔ ہاتھ پہ لگی ڈرپ، اپنے بالوں میں نرمی سے چلتے اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کے ہاتھ، وہ انجیکشن، نیم بے ہوشی، اسے ٹوٹا ٹوٹا سا سب یاد تھا۔ اور اس ڈوبتی ابھرتی نیند میں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ بیوق ادا میں ہے، عبد الرحمن پاشا کے سفید محل میں۔ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی اور پھر وہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ قدموں کی نرم سی آواز بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا، وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نرم لہجے کے ساتھ اسے ٹیبل پر ٹرے رکھنے کی آواز آئی، وہ ہلی تک نہیں۔ نیند اچھی ہے، لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ حیا ہنوز آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور یہ عبد الرحمن کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بازو چہرے سے ہٹایا، سبز اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھولدار اسکرٹ پہ لمبا سفید سویٹر پہنے، وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈلیس فون اس کی جانب بڑھائے ہوئے تھی۔ لو، بات کرو۔ اس کے کم عمر چہرے پہ معصومیت بھری شفافیت تھی اور اس کی آنکھیں جو رات کو حیا کو بھوری لگی تھیں، صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھیں۔ وہ دنیا کا سب سے شفاف، سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، بہت چیخنے کے باعث اب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو، اس سے کہو جو اس نے میرے لیے کیا میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اگر وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات منوعن انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں اگر تم یہ نہیں چاہتی، اور تم جب تک چاہو ادھر رہ سکتی ہو۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کارڈلیس میز پہ رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلدی گھلتی ملتی تھی اور نہ اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ و رسم بڑھانے میں دلچسپی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ خود بخود اس کی گردن اسبات میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اسی مدھر مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی، سفید سویٹر میں مکیت کوہنیاں کرسی کے دونوں بازوؤں پہ رکھیں اور ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنساتے عادتاً اپنی انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ کوہنی کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم عبد الرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا، اس نے کہا کہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبد الرحمن کو اپروچ کیا، یہ پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔
مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ بہت دیر بعد بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس، مالدیوا اور یوکرائن سے لڑکیاں اغوا کر کے یا دھوکے سے ادھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی غریب ملک سے ہو کہ ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکیں، ان کو بھی یہ اغوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں اور یہ ان نتاشاس کو آگے بیچ دیتے ہیں اور ان سے وائٹ سلیوری کروائی جاتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں مون لیں۔ اسے یاد آ گیا تھا، نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال گرل کو کہتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ سب، اپنے گھر فون کر لو، 2 دن ہو گئے ہیں، تمہیں ان کو اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس خالی خالی نگاہوں سے کھڑکی کے جالی دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے ہولے ہولے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ میں اور بہارے جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اس نے بنا تردد کے نفی میں گردن ہلا دی۔ عائشہ کے چہرے پر ذرا سی اداسی پھیل گئی۔ چلو، جیسے تمہاری خوشی، آج نہیں تو کل ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ ضرور کرنا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے، شگفتگی سے کہتے ہوئے اس نے کرسی واپس رکھی اور باہر چلی گئی۔ حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے۔ نرم گداس قالین میں پاؤں گویا دھنسے گئے۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھوں، کمر اور گھٹنوں پر بہت چوٹیں آئی تھیں۔ وہ قالین پہ ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قدآور آئینے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس بہت تھکا تھکا، نکاہت زدہ سا لگ رہا تھا۔ متورم آنکھوں تلے ہلکے، ایک آنکھ کے نیچے گہرا جامنی سا نیل، پیشانی پہ چند خراشیں، تھوڑی پہ بڑی سی خراش، ہونٹ کا دایاں کنارہ سوجا ہوا، اور اس نے انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں پہ پھیریں۔ وہ ویسے ہی تھے، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر ان کی چمک کھو گئی تھی۔ وہ ریشمی پن جو ان میں ہمیشہ چمکتا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی تھی۔ ویکس دھل گئی، مگر جو تکلیف اس نے سہی تھی وہ ایسے نہیں دھل سکتی تھی۔ پولیس یا پاشا کے بندے جو بھی اس وقت دروازہ توڑ کر اندر آئے تھے، انہوں نے اس کے فراق کے دامن کو آگ پکڑتے ہی بجھا دیا تھا، مگر جتنا وہ پستہ کا روسی اسے جلا چکا تھا، حیا کو لگا وہ جلن ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے ہسپتال کے گاؤن میں تھی۔ اس نے دائیں آستین دوسرے ہاتھ سے اوپر کندھے تک اٹھائی۔ بازو کے اوپری حصے پہ اوپر سے نیچے سیاہ راکھ کی طرح لکھے 3 حروف ویسے ہی تھے، WHO۔ باقی کے 2 حروف RE چونکہ داغے ٹھیک سے نہیں گئے تھے، اس لیے ان پر چھالا سا بن گیا تھا۔ چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا نشان نہیں رہنا تھا، جو رہ گیا تھا وہ WHO تھا۔ اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس سبانجی جانے کا دل کیوں نہیں چاہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پہ ان 2 دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا اور اب تک پاکستان میں کے بعد پہنچ گئی ہوگی۔ کیا اب وہ کبھی واپس جا سکے گی؟ عزت سے جی سکے گی؟ کسی کو منہ دکھا سکے گی؟ کیا ابا تایا فرقان اور سائمہ تائی کا سامنا کر سکیں گے؟ یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی؟ اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا۔ وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ ہٹایا، پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پار لکڑی کا گیٹ جسے ایک بیتی شام اس نے ہذیانی انداز میں بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگی کھڑی تھی۔ اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جاتا تھا۔ بگی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی، آرے، کلہاڑے، چاقو اور ایسے کئی اوزار۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بھگی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر
اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفتن بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پر پڑی۔ حیا، اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کے پکارنے پر اس کے بائیں طرف بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا لیا۔ دفتن عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہ کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا، اسے اپنے فراک سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی طرف اچھالا۔ اس نے لاشعوری طور پر ہاتھ بڑھائے مگر اڑ کر آتا سیب اوپر بیلکنی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ اوہ نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اسی اثنا میں بگی بانگ گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگی گھوڑے کو کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہارے کا سیب وہیں ریلنگ ڈرل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا تھا۔